بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ صدق اللہ العظیم۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حیثیت، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ویلیو اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی اتھارٹی کو بیان فرمایا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتھارٹی کیا ہے؟ انسانیت کو کہہ دیا کہ جیسے زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے ویسی زندگی تم گزارو۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی کو پڑھ کر اس پر عمل کرنا اصل زندگی یہ ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیابی کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی انسانیت کے لیے معیار حق ہے۔ تو آج سے ہم کوشش کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو معاشرت کے اندر رائج کرنے کے لیے اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت کو لوگوں کے سامنے بیان کرنے کے لیے اللہ کے نبی کی احادیث اور قرآن پاک کی تعلیمات سے اس موقف کو اور اس موضوع کو آپ حضرات کے سامنے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ انسان کی زندگی جس ماحول میں گزر رہی ہوتی ہے، جس جگہ پر انسان رہ رہا ہوتا ہے، اس کے ارد گرد کے ماحول کو معاشرہ کہتے ہیں۔ تو ہماری گفتگو کا موضوع رہے گا آداب معاشرت۔ آداب معاشرت سیکھنے ضروری ہیں اور کامیابی کے لیے معاشرے کے اندر رہ کر اور امن معاشرہ تشکیل دینے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سمجھنا اور پھر اس پر عمل کرنا ضروری ہے۔ ہمارے اندر جن چیزوں کا فقدان ہے، ہم نمازی بھی ہو سکتے ہیں، ہم حاجی بھی ہو سکتے ہیں، ہم روزہ رکھنے والے بھی ہو سکتے ہیں، اعمال سارے کے سارے کرنے والے ہم ہو سکتے ہیں، لیکن ہمارے اندر انسانیت کتنی ہے؟ انسانیت ہمارے اندر کتنی ہے؟ اس کو پرکھنے کے لیے ہمارے معاملات کو دیکھنا پڑے گا۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کسی انسان کو پرکھنا چاہتے ہو، اس کے ساتھ تعلقات رکھ کر اس کو چیک کرنا چاہتے ہو کہ یہ بندہ ٹھیک ہے یا غلط ہے، 3 کام کر لیا کرو۔ یا تو اس کے ساتھ سفر کر لو، سفر میں اس کی ویلیو کو پتہ چل جائے گا، اس کی اوقات پتہ چل جائے گا، یہ بندہ کس نیچر کا ہے۔ نمبر 2، اس کے ساتھ کھانا کھا لو، کھانا کھاتے ہوئے اس کے مزاج کا پتہ چل جائے گا، اس کی نیچر کا پتہ چل جائے گا کہ اس کی نیچر کیا ہے، حریص ہے یا نارمل مزاج ہے، کیسا ہے، یہ سب پتہ چل جائے گا کھانا کھاتے ہوئے۔ تیسرا کام آپ علیہ السلام نے فرمایا، اگر پھر بھی نہ پتہ چلے تو پھر اس کے گھر کے ساتھ گھر لے لو، رہنا شروع کر دو، پھر اس کے نیچر کا پتہ چل جائے گا، پتہ چل جائے گا انسان کیسا ہے۔ یہ تینوں چیزیں معاشرہ بتا رہی کہ معاشرہ کیا ہے، یعنی انسان کے ارد گرد کا ماحول، انسان کے معاملات، لوگوں کے ساتھ تعلقات، رہن سہن، انسان کے اندر کی کیفیت کیا ہے۔ یہ جب ہم اپنے ماحول میں جاتے ہیں، معاشرے میں جاتے ہیں، تو معاشرہ ہمیں اس بات پر کیسے ایکسیپٹ کرتا ہے۔ ایک آدمی نیچر کے اعتبار سے بہت اچھا ہوتا ہے، لیکن ہمیشہ اس کے ساتھ ایسے لوگوں کا واسطہ پڑتا رہتا ہے جو نیچر کے اعتبار سے برے ہوتے ہیں، بے ادب ہوتے ہیں، انسانیت سے عاری ہوتے ہیں، دھوکے باز ہوتے ہیں۔
اب انسان کیا کرے؟ سوال ہو سکتا ہے کہ ایک انسان اچھا ہے، خود اچھا ہے، مزاج کے اعتبار سے اچھا ہے، لوگوں کے ساتھ بھلائی کرتا ہے، اچھائی کرتا ہے، لیکن لوگ اس کے ساتھ برا کرتے ہیں، کیا اس کو اپنی اچھائی پر رہنا چاہیے یا اچھائی چھوڑ دینی چاہیے؟ اس کا سادہ سا جواب ہے، اچھائی کرنے کا حکم اللہ نے دیا ہے، اللہ کے نبی نے دیا ہے، جبکہ برائی کا راستہ شیطان کا راستہ ہے۔ عقل و فہم یہ بتاتی ہے کہ برائی نہیں کرنی چاہیے، اللہ کا حکم ماننا چاہیے، لیکن جب ری ایکشن میں برائی آ جاتی ہے، لوگ برائی کرتے ہیں، پھر کیا کرنا چاہیے؟ پھر میری رائے یہ ہے، اچھائی کو جاری رکھنا چاہیے، معاملات کو اللہ کے سپرد کر دینا چاہیے، اور قدم سنبھل کر رکھنے چاہیے، سنبھال کر رکھنے چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن ایک سوراخ سے 2 مرتبہ نہیں ڈسا جاتا۔ کیا مطلب؟ کہ ایک جگہ سے جب ایک انسان کو، ایمان والے کو دھوکہ مل گیا، دوبارہ وہ دھوکہ نہ کھائے، اپنی پالیسی چینج کر لے، نیکی نہ بدلے، اپنا سٹائل بدل لے، طریقہ کار بدل لے، انداز بدل لے، اس انداز سے لوگوں کے ساتھ اچھائی کرے، معاشرے میں اچھائی کو عام کرے، نہ کہ وہ برائی کو اختیار کر لے اچھائی کو چھوڑ کر، اور یہ ایشو بنا لے کہ جی دیکھو برائی ہی ہوتی ہے ہمارے ساتھ، اس وجہ سے ہم نے برائی کا مقابلہ کرنے کے لیے برائی کو اختیار کیا۔ ایسا نہیں ہے۔ اب آپ دیکھیں، برائی پہلے سے موجود تھی، اللہ کے نبی کی آمد سے پہلے برائی موجود تھی، اچھائی نہیں تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 13 سال تک ظلم ہوتا رہا، تشدد ہوتا رہا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کے ساتھ ظلم اور زیادتی ہوتی رہی، معاشرے نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے ماننے والوں کے حالات تنگ کر کے رکھ دیے، لیکن فتح مکہ کے موقع پر انہی لوگوں کے ساتھ بھلائی کرنے والے بھی وہی نبی تھے یا کوئی اور تھے؟ وہی تھے، اچھائی کر رہے ہیں، بھلائی کر رہے ہیں۔ تو ہمیں سیرت النبی سے سبق یہ ملتا ہے کہ ہمیں اچھائی کو عام کرنا چاہیے، اچھائی کو اختیار کرنا چاہیے، برائی سے دور رہنا چاہیے، برائی کا انکار کرنا چاہیے۔ اچھائی فرائض کو پورا کرنے میں ہے، ضرور ہے، جس کو ہم سب جانتے ہیں، لیکن حقوق کو پورا کرنے میں، حقوق العباد کو کس لیول پر اور سٹیٹس پر ہم رکھتے ہیں، اس یہاں غور کرنا ہوگا کہ ہم کتنے اچھے ہیں۔ بس اوقات آدمی کے معاملات، تعلقات لوگوں کے ساتھ بہت اچھے ہوتے ہیں، ہر زبان پر اس کے گن گائے جا رہے ہوتے ہیں، بہت اچھا آدمی ہے، بڑا یہ ہے، بڑا وہ ہے، حجی ہے، نمازی ہے، روزے رکھتا ہے، ایسا کرتا ہے، نیکیاں کرتا ہے، لیکن اندر سے وہ آدمی اتنا ہی بدتمیز ہوتا ہے اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنے متعلقین کے ساتھ، تعلق والوں کے ساتھ بدتمیز ہوتا ہے اتنا زیادہ۔ اصل معاشرت گھر سے شروع ہوتی ہے۔ میرا ایک سٹیٹس ہے، میرا ایک لیول ہے، اگر کسی نے میرے سٹیٹس کے خلاف بات کر دی، اب میں اس کو کتنا برداشت کرتا ہوں، میرے اندر کتنی کہ ایسی پاور ہے کہ میں اس کے اوپر غلط ری ایکشن نہیں دیتا، یہ سوچنا ہوگا۔ یہاں سوال یہ نشان ہے کہ میرے اندر وہ کون سی ایسی پاور ہے جو مجھے غلط ری ایکشن پر لا رہی ہے؟ تکبر ہے
یا میں اپنے اعمال کے اوپر غرور کر رہا ہوں، یا میرے پاس مال و دولت ہے میں اس کی اکڑ میں ہوں، یا کون سی ایسی وجہ ہے جو اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے اور میں اس کو لے کر اپنے آپ کو تکبر کی راہ پر لا چکا ہوں، حسد، بغض اور عناد کی راہ پر لا چکا ہوں۔ بس اوقات انسان غرور اور تکبر میں کبھی کبھار ایک اچھے تعلق سے محروم ہو جاتا ہے غرور کی وجہ سے۔ غرور ایسی خطرناک اور غلیظ چیز ہے کہ انسان زمین پر چلتے پھرتے زمین کی بد دعائیں لے رہا ہوتا ہے، اور زمین چیلنج کر رہی ہوتی ہے کہ تو چلتے ہوئے اسی طرح میرے جب نیچے آئے گا میں تب تجھ سے پوچھوں گی کہ تو نے یہ کام، یہ رویہ میرے ساتھ کیوں رکھا ہے۔ آج تو زمین کہہ رہی کہ میرے اوپر ہے، جب نیچے آئے گا تب میں تجھ سے پوچھوں گی۔ قیامت والے دن اللہ رب العزت جس وقت قیامت برپا ہوگی، انسانیت ختم ہو جائے گی، فرشتے، جنات، ہر چیز ختم ہو جائے گی، اس وقت اللہ پوچھیں گے کہ اب کس کی حکومت ہے، اب کون ہے جو میرے علاوہ کوئی ہے تو سامنے آئے نا۔ تو جب ہماری اصلیت مٹی ہے، آئے بھی وہاں سے ہیں، جانا بھی وہاں ہے، جب ہم نے حساب کتاب دینے ہیں، جب ہم نے اپنے اعمال کی سزا جزا پانی ہے، جب ہم محتاج ہیں، کبھی ہم ہوا کے محتاج ہیں، کبھی پانی کے محتاج ہیں، کبھی راشن کھانے پینے کے محتاج ہیں، خوراک کے محتاج ہیں، ہر چیز کے جب ہم محتاج ہیں، تکبر کس بات کا ہے، غرور کس بات کا ہے، اکڑ کس بات کی ہے، معاملات میں بگاڑ کس بات کا ہے؟ کیا مر کر اللہ کے سامنے نہیں جانا؟ کیا معاشرے کے اندر یوں چھینا جھپٹی والی پالیسی اختیار کر کے، معاشرے کے اندر یوں تنگ نظری پھیلا کر، معاشرے کے اندر انسانیت سے ٹکرا کر، انسانوں کو تنگ کر کے، کیا قبر میں نہیں جانا؟ کیا وہاں حساب کتاب نہیں دینا؟ کیا گزری ہوئی زندگی کا وہاں اللہ کے سامنے اعمال نامہ جو پیش ہوگا اس کے اوپر کبھی سوچا ہے کہ ہم وہاں کس حالت میں ہوں گے؟ وہاں کون ہوگا؟ کیا یہ تکبر وہاں کام آئے گا؟ کیا غرور کام آئے گا وہاں؟ حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا سب سے زیادہ غریب کون ہے؟ عرض کہ یا رسول اللہ جس کے پاس پیسہ نہ ہو، مال و دولت نہ ہو، غریب ہوتا ہے؟ فرمایا نہیں، غریب وہ غریب نہیں ہے، غریب وہ ہے جو قیامت والے دن اللہ کے سامنے آئے گا اور اللہ رب العزت کے پاس حساب جب اس کا شروع ہوگا تو اس کے پاس نیکیوں کے بڑے بڑے پہاڑ ہوں گے، ہر قسم کی نیکیاں اس کے پاس ہوں گی، لیکن وہاں ایک آئے گا، یا اللہ پاک اس نے میرے اتنے پیسے دینے تھے، اللہ فرمائیں گے اس کی نیکیاں اس کو دے دو۔ یا اللہ پاک اس نے مجھے گالیاں دی تھیں، اللہ فرمائیں گے اس کی نیکیاں دے دو اس کو۔ یا اللہ اس نے فلاں ظلم کیا تھا، فرمایا اور نیکی دے دو۔ یوں لوگ آتے جائیں گے، نیکیاں تقسیم ہوتی رہیں گی۔ اب نیکیاں ختم ہو گئیں، حقوق والے پھر کھڑے ہیں، اللہ فرمائیں گے ان لوگوں کے گناہ اس کے کھاتے میں ڈال دو۔ وہ گناہ ادھر آنا شروع ہوں گے، ہوتے رہیں گے، جتنی بڑے پہاڑ تھے نیکیوں کے اتنے بڑے پہاڑ گناہوں کے آگے اس کے کھاتے میں، وہ گناہ جو کبھی زندگی میں سوچے بھی نہیں تھے وہ وہاں پر اس کے لیے آ گئے۔ فرمایا جو قسم پرسی کی حالت میں وہاں اس وقت کھڑا ہوگا یہ سب سے زیادہ غریب ہے۔ معاشرے کی اکائی سب سے پہلے گھریلو زندگی سے شروع ہوتی ہے، ازدواجی زندگی سے شروع ہوتی ہے۔ انشاءاللہ العزیز اگلا لیکچر ہم ازدواجی زندگی سے شروع کریں گے، اور گھریلو زندگی کیا ہوتی ہے اس کے اوپر انشاءاللہ العزیز تفصیل سے
میں کوشش کروں گا مشکوٰۃ شریف کے احادیث نبویہ سے اور قرآن پاک کی سورۃ النساء سے انشاءاللہ اس بات کو بڑی وضاحت کے ساتھ اس معاملے کو بیان کروں گا۔ اللہ ہم سب کو تعلیم نبویہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔